وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے. یہ تصور تھا فرشتوں کا، اس قسم کی مخلوق کا ان کے ہاں، تو لیکن انہیں وہ بیٹیاں کہتے تھے. یہ وہ دیویوں کی طرح سے ہی وہ مانتے تھے. عربوں کے ہاں بھی یہ جو ان کے بت تھے ان میں یہ بیٹیوں یا اور یہ سے مؤنث کہتے ہیں نا، وہ بھی ان کے ہاں یہ تھے، وہ انہیں خدا کی بیٹیاں مانتے تھے. کہنے لگے کہ یہ دیکھیے وہ خدا کی بیٹیاں. عیسائیوں کے اس دعوے کو تو قرآن نے ایک فقرے میں رد کر کے رکھ دیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے. قرآن نے کہا کہ خدا کی تو بیوی نہیں تھی تو بیٹا کیسے ہو سکتا تھا. عجیب بات ہے وہ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نہیں مانتے تھے. اور قرآن نے یہ کہا کہ اب دیکھا کہ دلیل کتنی محکم ہے کہ یہ اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مرد اور عورت مؤنث اور مذکر کا اختلاط نہ ہو. تو تم خود مانتے ہو کہ خدا کی بیوی تو نہیں ہے، تو جس کی بیوی نہیں ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 فقروں کے اندر ساری بات کاٹ کے رکھ دی اور انہی کے اوپر برسا دی کہ تم بھی مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی تو نہیں مانتے نا. تو بیوی تو ہے نہیں. ہم تو نہ اولاد مانتے ہیں نہ بیوی مانتے ہیں، لیکن تم اولاد مانتے ہو تو بیوی تو نہیں مانتے نا تم بھی کہ خدا کی کوئی ہے. تو کہا کہ جس کی بیوی نہیں ہے اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا. آپ نے غور کیا سائنٹیفک دلیل ہے. کچھ نہیں کہہ سکے اس کے مقابلے میں. جی انہیں کہا یہ قریش جیسے جو تھے خدا کی بیٹیاں ماننے والے، کہنے کا ذرا ان کو دیکھیے، بظاہر ان سے پوچھئے تو خدا کو بڑا مانتے ہیں اپنے. حالت ان کی یہ ہے کہ انہیں اگر کہیں خبر مل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنگ ان کا سیاہ پڑ جاتا ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے. بیٹی ان کے نزدیک اتنی قابل نفرت شے ہے. اور اندازہ لگائیے کہ اپنے ہاں تو یہ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں خوشخبری، خدا کے ہاں کہتے ہیں بیٹی ہے. یعنی انہاں نالوں میں گیا گزریا. یعنی کیا بات ہے. یہ ساری چیزیں رد کر کے کہا یہ دلائل و برہان تو علم کی بات تو ہے نہیں، تو کیا ایک اور بات ہو سکتی ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا یہ بات ہے کہ تم جو اپنا دعویٰ منوانا چاہتے ہو ان سے، اس کے بدلے میں ان سے تم کچھ معاوضہ مانگتے ہو جو ان کے اوپر بہت گراں گزر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بھاؤ کے اس سودے پہ تو ہم نہیں خرید سکتے، یہ چیز رکھو تم اپنے ہاں. یعنی دعوی جو ہیں ان کے لیے دلیل کی روح سے تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. اب یہی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی چیز تو مجھے پسند ہے، بہت ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو یہ خالص ہے، میں مانتا ہوں خالص بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھئی پڑتی نہیں ہے، ہمیں مہنگی ہے، دام زیادہ ہیں اس کے، ہم نہیں خرید سکتے. کہنے لگے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو؟ اور قرآن نے تو قدم قدم پہ کہا ہے. رسول ایک پہلی سانس میں جب یہ کہتا ہے، آپ نے دیکھا نا سورہ ہود وغیرہ یا سورہ شعراء میں یہ دعوے، ہر نبی پہلے دعوے کرتا ہے عبد اللہ، معقومیت صرف خدا کی اختیار کر، لا اسألکم علیہ من اجر، اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اور یہ ہے بڑی بنیادی چیز جو